والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، یہ بہت واضح طور سے دکھائی دے رہا ہے کہ وقت کی درازی کی بنیاد پر کچھ لوگوں میں بے چینی ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے اور بعض لوگوں کو مجلس سے جانا پڑا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی تربیتی مجلسیں ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے، ہماری نئی نسل کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی بطور خاص انتہائی، آج کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اولین ضرورت ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ابھی آپ سن رہے تھے۔ اس ذمہ داری، دین کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو نبھانا اور اپنی اگلی نسل کی دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ یہ نمبر ایک بات ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے تقریر کا موقع نہیں ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ شیخ فاروق انتہائی بھرپور، مدلل اور بہت ہی شاندار قسم کے تجزیاتی خطاب اور علم کو پیش کر رہے تھے۔ انتہائی ایسے خطرے کو بیان کر رہے تھے جس سے آگاہ کرنے کی ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے ضرورت ہے، اور اس خطرے سے بہت ساری بڑی تعداد متاثر ہے، اس میں جونج رہی ہے۔ اور آخر میں جیسا کہ مصطفیٰ بشیر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آخر میں انہوں نے بہت ہی اختصار سے کام لیا۔ علی انجینئر کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے تھے پوری شیعت اور رافضیت کی ہے۔ غامدی کے بارے میں جو مسائل بیان کر رہے تھے اس کا دو پہلو ہے، ایک حدیثوں کا کھلے طور سے انکار، اور دوسرا یورپ اور امریکہ سے متاثر ہونا۔ منکرین حدیث کی پوری جماعت ایسی ہے، ایک طرف جاہل ہیں، دوسروں سے مرعوب اور متاثر ہیں یورپ کی ترقیات سے۔ تو وہ امریکہ اور یورپ، مغرب کی دنیا کی افکار کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرتے ہیں اور علماء کی تحقیر کرتے ہیں، علم کی تحقیر کرتے ہیں جس سے وہ خود نابلد ہیں۔ خیر، یہ بہت ہی شاندار خطاب تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ آپ اس کو، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں اس کی عادت کم ہے، اس لیے کچھ لوگ طوالت کی وجہ سے کچھ باتوں کی وجہ سے شاید اکتاہٹ محسوس کریں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ سیکھنے سکھانے کے لیے، علم کے لیے علماء کی ایسی مجلس جس میں حقیقی معنی میں تربیت ہوتی ہے، علم دیا جاتا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ جو مختصر صدر اختصار میں علم نہیں آتا، لکھ لیجیے۔ جو فیشن چلا ہے ہمارے یہاں سہل پسندی کا، شارٹ میں چھوٹا ایک صفحے کا مضمون پڑھ لیجئے، ایک 2 منٹ کی کلپ سن لیجئے، تو آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دین کی کچھ باتیں معلوم ہے۔ علم نہیں آتا، پختگی اور گہرائی نہیں آتی۔ خطرات کا علم اور صحیح علم جو آتا ہے وہ تفصیل میں آتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے اسلاف نے جتنی موٹی موٹی لمبی لمبی کتابیں لکھ دی، ہم اتنا پڑھتے نہیں ہیں۔ علامہ ابن عساکر نے اپنی ابن عساکر تاریخ دمشق 80 جلدوں میں لکھی ہے، بڑی تختی میں۔ ابھی سعودی عرب میں سال ہا سال چھپتے ہوئے شاید مکمل ہوئی ہے۔ خطیب بغدادی کی 40 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل تاریخ بغداد ہے۔ اتنا لکھا ہے انہوں نے، کتنا پڑھا ہوگا، کتنی تحقیق کی ہوگی۔ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا وقت اہل علم سے استفادے کا نہیں ہوتا، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ وہ علم دوست تھے، ہم علم کی قدر نہیں پہچانتے۔ خیر، یہ تمہیداً میں نے پروگرام سے متعلق 1-2 بات کہی۔ اصل بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اس پروگرام کو جو ترتیب دیا گیا اور اس کا جو عنوان رکھا گیا کہ بعض شخصیات کا تعارف، اور پھر شیخ فاروق صاحب نے تمہیدی کلمات میں جو اہمیت اور افادیت بتائی کہ علم سیکھنا ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھنا ہے تو کس سے سیکھنا ہے۔ بہترین استدلالات کے ساتھ صحابہ اور سلف کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیا کہ معتمد اور ثقہ لوگوں سے کیا ہے، اِنَّ هَذَا الْعِلْمُ دِینٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ۔ کیا حضرت ابن سیرین کا کہ یہ علم دین ہے، دین، لہٰذا تم سیکھو۔ کس سے لے رہے ہو؟ کسی سے بھی لے رہے ہو کیا؟ دین سیکھنا کس سے ہے؟ تو میں اس سے آگے کی ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ دین کی معاملہ اتنا نازک ہے، اور
انہوں نے جیسے صحابہ اور تابعین یا بعد کے لوگوں کا کہا، میں اس میں ایک مرحلہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو قرآن میں نظر آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات و ہدایات میں نظر آئے گی۔ ہم قرآن کی پہلی جو سورہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہاں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بغیر ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے، مومن کے بعد بجائے میں انسان کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ اہم دعا وہ ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک۔ صراط مستقیم کی رہنمائی اور توفیق ملے، یہ دعا مانگ رہا ہے بندہ۔ اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا کی سعادت، آخرت کی نجات اس صراط مستقیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کھانا پینا، جائیداد، اقتدار، کچھ بھی مل جائے، یہ نہیں ملی تو آپ کو کچھ نہیں ملا، اور یہ مل گیا سب مل گیا۔ تو اب صراط مستقیم اس کی تعین کرتے ہوئے اللہ نے جو دعا سکھائی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو پہلو ہے، انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ، مغضوب علیہم اور غیر مغضوب اور ضالین، ان کا راستہ نہ ہو۔ یہ دونوں پہلو ضروری ہیں کہ کیسا ہو جس کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اور کیسا نہ ہو جس کے راستے سے ہمیں بچنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی، اقتداء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم۔ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب جحیم کے مخالفت کی جائے۔ پوری لمبی ایک ایک پہلو پیش کیا ہے اس میں۔ اب قرآن کو دیکھیے، آپ اس میں جگہ جگہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اتباع کیجئے اس کی جو میری طرف انابت کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے، ہاں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت و اتباع کے حکم کے ساتھ یہ کہا کہ جو میری طرف انابت کرتا ہے اس کی اتباع کرو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف انابت کرنے والا کون ہے اور کون ہے جو اللہ کی طرف انابت کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ایک پہلو، میں صرف دلیل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو موضوع اختیار کیا گیا ہے شخصیات کے تعارف میں، کچھ گمراہ لوگوں کی گمراہیاں، منحرف لوگوں کے انحرافات کو بیان کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، یہ میں مانتا ہوں بہت 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 ضروری ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر آپ غیر مغضوب علیہم اور ضالین کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اس میں فرق کیسے کریں گے کس کی اطاعت کرنا ہے کس کی نہیں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انبیاء کرام کا ذکر کر کے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا ذکر کیا، بیچ میں کچھ ہدایات کے بعد آخری میں کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم اقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کو راستہ رہنمائی دی ہے، وحی نازل کی ہے، اور انہی کی ہدایت کو محصور کر دیا کہ انہی کی ہدایت کی آپ کو اقتداء کرنی ہے، دوسروں کے راستے پہ، نبی کے خلاف راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری ناسخ ہے، کامل شریعت ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سیکھنی ہے۔ اب کیسے سیکھا جائے؟ ایک اچھا بہت اہم ٹاپک ہے یہ، کیسے جانا جائے، کس سے سیکھیں کس سے نہ سیکھیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں اس لیے تقلید کرتے ہیں، کل رات کے درس میں بھی، پرسوں میں نے تھوڑی اس میں تفصیل بیان کی، اس وقت موقع نہیں ہے، تو کیسے؟ تو ہم سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے تقلید کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن حدیث آپ نہیں سمجھ سکتے تو یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے سیکھنا ہے اس سے نہیں سیکھنا ہے، یہ شخصیت معتبر ہے یہ غیر معتبر ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اور جس شخصیت کو آپ معتبر سمجھ رہے ہیں اگر وہ معتبر ہے اور وہ بھی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتی تو وہ بھی جاہل ہوا، تو اس کو بھی تقلید کر رہا ہے، تو جو تقلید کر رہا ہے وہ جاہل ہے، تو جاہل سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے، ان کنتم لا تعلمون۔ تو اب وہ اہل ذکر ہے ہی نہیں جب وہ کہتا ہے میرا مسلک یہ ہے، میرے امام یہ کہتے ہیں، قرآن حدیث سے جواب ہی نہیں دیتا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون معتبر ہے کون معتبر نہیں ہے؟ تو اس طرح پتہ چلے گا کہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں جو معتبر علماء ہیں، علماء کی جماعت ہے، وہ یہ طے کرے گی، یہ بتاتی ہے کہ اس سے دین سیکھنا اس سے نہیں سیکھنا۔ ہم جیسے محدثین کی جو علم حدیث میں معتبر ہیں، دنیا نے لوہا مانا ان کے امامت اور امامت و جلالت کا، ان کے علم میں، فن میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں فلاں فلاں راوی جو ہے ضعیف ہے، اس نے فلاں سے ملاقات نہیں کی ہے، اس میں فلاں کے اندر اضطراب ہے، یہ ان کے فلاں اپنے استاد کے شاگردوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کے ہاں شذوذ ہے۔ ضعف کی مختلف شکلیں اگر پائی جاتی ہے اور وہ فن ماہر فن بتا رہا ہے
تو اس کا ہم اعتبار کرتے ہیں کہ وہ خبر دے رہا ہے، نمبر ایک۔ اور جس کی روایت ضعیف ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں منکر الحدیث ہے، فلاں وضاح ہے، فلاں کذاب ہے، متہم بالحدیث ہے، متہم بالکذب ہے۔ یہ سب درجات ہیں الگ الگ، اس کی تفریق کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ تو اب راوی کو جب ہم کو یہ پتہ چلا، یہ بتایا نا انہوں نے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ موضوع وضاح ہے، گڑھنے والا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، فلاں فلاں استاذ کے نام سے اپنی باتیں بیان کرتا ہے اور حدیث بتا دیتا ہے، تو اب کوئی یہ کہتا ہے، یہ کہے گا کہ ارے نام لے کے آپ کیوں رد کر رہے ہو اس کا؟ یہ اس لیے رد کر رہے ہیں کہ یہاں اس کی شخصیت کی بات نہیں ہے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ دین کی خدمت ہے، یہ دفاع عن الدین ہے، دین کی حفاظت ہے، کہ اگر جھوٹی روایتوں کو، غلط حکایتوں کو واضح نہ کیا جائے تو اصلی دین غائب ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، اور دین اپنی شفاف شکل میں نہیں رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ منکر کا انکار کریں۔ تو منکر کے انکار کا ایک پہلو یہ ہے کہ بدعت کا جیسے رد کیا جاتا ہے، اہل بدعت کو بھی واضح کیا جائے۔ بعض موقعوں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نام لیا جائے، بعض موقعوں پر نہیں۔ اب جیسے جن لوگوں کا نام شیخ نے ابھی بیان کیا، اس سے پہلے ہم لوگ سن نہیں پائے، افسوس کی بات ہے، دکتور عبدالرحمن کے خطاب کو، اس میں جن لوگوں کا نام کیا، یہ وہ مشہور نام ہے جن کے ناموں سے، جن کے پیچھے چل کے ایک زمانہ، ایک تعداد، بڑی تعداد گمراہی کا شکار ہو رہی ہے، ان کے فریب میں مبتلا ہے، ان پر اندھا اعتماد کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اعتماد کے لائق نہیں ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے دین سیکھا جائے، وہ خود صحیح عقیدے کی تعلیم کے محتاج ہیں۔ اندھا کیا رہنمائی کرے گا؟ وہ خود اندھے ہیں، کیا راستہ بتائیں گے؟ ابھی آپ نے سنا کہ عقائد میں انحرافات ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا گیا، شیخ کہہ رہے تھے کہ رضی اللہ عنہ کا وہ کہتا ہے، دیکھیے کتنی جہالت ہے کہ فتح مکہ کے وقت کی۔ اب سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے آیت میں بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، آخری مکمل سورہ جب آپ تبوک سے لوٹ رہے تھے تب کی ہے، تو تبوک کتنی بعد میں ہوا فتح مکہ کے، تو اب اس میں جو تبوک تک جو مسلمان تھے کیا وہ شامل نہیں ہیں؟ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہا کہ جو فتح سے پہلے اور فتح کے بعد جو مسلمان ہوئے، قتال کیا، خرچ کیا اور قتال کیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اب جو کہہ رہا ہے یہ مرزا قرآن کا رد کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور اگر جانتے بوجھتے کرتا ہے تو کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ ہم تکفیر میں احتیاط کرتے ہیں، اس کے اصول ضابطے ہیں، اور ہمارا نوجوان اس کو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجودی عقیدہ، ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک، کئی انحرافات پیش کیے شیخ نے، عقائد میں اختلاف ہے ان کے ہاں، دعوت میں اختلاف ہے ان کے ہاں۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہاں توحید عبادت جو انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز ہے، خلاصہ ہے، مرکزی نقطہ ہے، اس کو یہ لوگ پیش ہی نہیں کرتے۔ یہ جتنی دعوتیں ہیں آپ کو کہیں بھی توحید کے اخلاص العبادت للہ نہیں ملے گا جو انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، جسے صرف اور صرف روئے زمین پر میرے علم کے مطابق اہل حدیث جماعت پکڑے ہوئے ہے، اور کوئی کسی کے آپ کو یہ دعوت نہیں ملے گی۔ یہ بہت واضح مثال ہے کہ انبیاء کے منہج، اسلوب دعوت کو کس نے اختیار کر رکھا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی بات کو کہیں کہیں نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں ابھی میں نے ایک سورہ پڑھی، آپ سب کو یاد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب، کنیت ہے، میں نام کہوں چلے گا، اس کا نام عبدالعزیٰ تھا، تو ابو لہب کا نام یا کنیت لے کر کہا، تعین کی نا، تبت یدا ابی لہب، اور پھر آگے اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ مجھے لگتا ہے کہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رد کیا نا۔ اب آپ کہیں کہ وہ تو کافر تھا، تو اس کے رد کی ضرورت تھی، معاشرے میں وہ زندہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، سرداران قریش میں شمار ہوتا تھا، دولت مند تھا، ایک صاحب اقتدار تھا، صاحب اختیار تھا۔ رد کیا کہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نام لے کر کیا۔ بہت سے لوگوں کا، جیسے منافقین کا رد کیا، تو کچھ تو عمومی رد ہے، سورہ بقرہ پڑھیے، ہاں سورہ نساء، سورہ توبہ، سورہ منافقون ان کے نام ہی سے ہے، اور بھی صورتوں میں مومنین اور کافرین سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامتیں، ان کی صفات اور ان کے طور طریقوں کو بیان کیا ہے۔ تو کہیں تو عمومی طور سے ان کا تذکرہ کیا ہے، تعارف کیا ہے، پہچان بتائیے، اور کہیں کہیں اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ خصوصی طور سے تعیین ہو جاتی ہے، ہاں خصوصی طور سے تعیین ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے سچے مسلمان اور صحابی رسول تھے، ہاں انہوں نے درخواست کی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے چلے گئے، حضرت عمر روکتے رہے، آپ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، کھڑے نہیں ہونا ان کے قبر پہ۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ان کے بیٹے زندہ ہیں، سماج میں معاشرے میں اس کے ماننے والے، سردار ماننے والے زندہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول اللہ کو کہہ دیا گیا کسی منافق کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں، جب ظاہر ہو گیا اس کا نفاق، نہیں پڑھی نماز۔ پھر بعد کے لوگوں کی، صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے۔ تو آج ہمارے ہاں جو اعتدال اور یہ شدت پسندی کی جو اپنی خود ان کی دماغ میں پیدا کی ہوئی تعریف اور اپج ہے کہ کوئی دین پر عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ شدت ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ایک پردے کو کہہ رہا تھا کہ شدت اور غلو ہے، داڑھی کو کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ منافق کے ساتھ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ جائے۔ آج ہم ذرا مجبور ہیں، ارے کسی کو برا مت کہو، جو جیسا کرتا ہے کرنے دو۔ اسلام کا نام لے کے انجینئر کہہ رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کی رویت کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ کرام پہ تنقید کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیعت اور رافضیت سنیوں میں بیان کر رہا ہے، ہمارا اہل حدیث رافضیت کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ابوبکر صدیق پر خلافت پہ دعویٰ کر کے بیعت کر کے لوگوں نے غلطی کی، وہ شیعت بک رہا ہے، رافضیت بک رہا ہے، قرآن حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اجماع امت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی مخالفت ہم برداشت کریں؟ کون سی چیز ہے؟ آپ کو کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ ہاں میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسے علماء کی اور اس مجلس کی کتنی ضرورت ہے، اندازہ لگائیے۔ میں کئی جگہ میں نے خطابات میں یہ بات کہی کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اہل حدیث گھرانوں میں، قرآن و حدیث کے ماننے والے اس گھرانے میں، جو 15-20 سال پہلے کا جو ہمارے گھروں میں ماحول تھا بچیوں کا اور بچوں کا، ہاں اس میں یہ تصور نہیں تھا کہ اس طرح ہم گمراہ لوگوں سے متاثر ہو کے پھسل جائیں گے، منحرف ہو جائیں گے۔ ایک بچی چلی جاتی تھی کسی بدعتی گھر میں تو وہ بدعتی گھر جو ہے کچھ دنوں میں سنی ہو جاتا تھا، بدعتوں سے توبہ کر لیتا تھا۔ آج الٹا ہو گیا ہے، ہمارا نوجوان جا رہا ہے اور کہیں کہیں سوال کرتے ہیں، ارے ڈاکٹر اسرار کو آپ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر علی انجینئر کو کہہ رہے ہیں، کیوں نہ کہیں؟ کھلی گمراہی ہے، شرک ہے، وحدت الوجودی عقیدہ جو پیش کر رہا ہے۔ اور آج شیخ نے کچھ بہت ہی بنیادی قسم کی اصولی باتیں بتائی کہ ان کا ماخذ کیا ہے۔ عالم تو یہ ہے ہی نہیں، یہ اپنی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو بنیاد کہاں سے لے رہے ہیں اور تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ اہل حق پر۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے کے رد کیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایسی بیسیوں میں سے کئی مثالیں میں نے اشارات لکھے ہیں کہ بھئی جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، اللہ نے ان کی تعیین کر کے کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس کے آگے والی پوری آیت پڑھیے سورہ نور کی، ہاں کہ جن لوگوں نے عفق اور تہمت لگانے کا کہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، ہاں وہ تمہارے ہی اندر سے ایک جماعت ہے، اس میں منافقین بھی تھے اور بعض سچے مسلمان بھی بہک گئے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تنبیہ کی۔ اب جو لوگ اس قسم کے تھے، اس میں آگے والذی تولیٰ کبرہ میں عبداللہ بن ابی مراد تھا، اس کا ذکر کیا، نام نہیں ہے لیکن تعیین تو ہے نا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹا الزام لائے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ کے حرم کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ بھی کفر سے کم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کے بعد اہل علم سلف کہتے ہیں جو حضرت عائشہ کو برا بھلا کہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کا رد کر رہا ہے۔ اور یہ روافظ اور ان کے ہم نوا، وہ انجینئر ہو یا سلمان ہو، یہ انکار کرتے ہیں، یہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عائشہ پر بھی حرف گیری کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدھ کلپ سنی ان کی، حضرت عائشہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، ام المومنین۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعیین کر کے ان منافقین کی سرزنش کی، ان کا رد کیا۔ ایسی بیسیوں آیتیں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ملے گا کہ سورہ توبہ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں یہ ایک پیٹو ہیں، ایسے ہیں، مقابلے میں بزدل ہیں۔ ہاں ایک صحابی نے کہا کہ تم منافق ہو، میں اللہ کے رسول کو جا کے خبر دے رہا ہوں۔ وہ بھاگا صفائی دینے کے لیے گیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی اور پھر قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ باتیں تم نے کیوں کہی تو کہیں کہ ہم تو بس یہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے راستہ پار کرنے کے لیے، ہم بولتے ہیں نا ٹائم پاس، تو بس ایسی بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ان سے کہو کہ کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اور ٹھٹا کرتے ہو؟ ہاں لا تعتذروا، عذر بہانے مت کرو،
قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہ جو جن لوگوں نے بات کہی تھی وہ متعین تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو اللہ نے بے نقاب کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو ابو لہب کا میں نے نام بتایا، منافقین کا ذکر کیا، صحابہ کرام سے بھی کھلی کھلی تنبیہ کی۔ دیکھیے اب یہاں یہ بھی فرق ملحوظ رہے کہ ایک ہوتا ہے منہج میں غلط، ایک ہوتا ہے غلط فہمی کا شکار، تو اس میں بھی قرآن کا اسلوب الگ الگ ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے اور دوسرے مواقع پر صحابہ کرام سے جب غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے تنبیہ کی، وما محمد الا رسول قد خلت میں، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، ایسی خبر پھیلی، بیٹھ گئے کچھ لوگ میدان سے ہٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کی۔ صحابہ کرام کو جو نقصان غزوہ احد میں جو نقصان ہوا اس پر تنبیہات بیان کی۔ ہاں سورہ احزاب میں امہات المومنین کو تنبیہ کی، یا نساء النبی، اور اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ہاں انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے، اس پر سرزنش کی گئی۔ سورہ تحریم میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی تنبیہ کی گئی۔ ہاں ان تتوبا فقط صغت قلوبکم والی آیت آگے پیچھے پڑھیے کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے، تمہارا دل مائل ہو گیا تھا۔ امہات المومنین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی غزوہ احد کے بعد، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے نہ فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، چہرہ خون آلود کر دیا۔ قرآن کی آیت آ گئی لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یتوب اللہ اور یعذبہم فانہم ظالمون، سورہ آل عمران کی آیتیں۔ نبی سے سید المرسلین سے خطاب کر کے ایک بات دعا کر دی کہ ان کی کیسے فلاح پائیں گے، جبکہ آگے اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، یہ علم غیب کی نفی کر رہا ہے اللہ کے رسول کی، یہ فلاح نہیں پا سکتے، گویا یہ معنی نکل رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، تو آپ کا معاملہ میں حق نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہونے والے اور ہوئے، حضرت اکرمہ ہوئے، ابو سفیان ہوئے، اور کئی صحابہ ہوئے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا غزوہ احد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہوئی کہ نہیں نہیں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں تھوڑا جھجکے آپ کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ زینب سے کیسے شادی کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں سورہ احزاب میں جو کہا پڑھیے، انداز آپ کا ہدایت بھی ہے، تھوڑا تنبیہی پہلو ہے۔ یہاں تک جملہ ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ آپ ڈرے۔ آج ہمارے ہاں لوگ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں ارے کسی کا رد مت کرو، غلط کو غلط مت کہو، شرک کو شرک مت کہو، بدعتی کو بدعتی نہ کہو، نام لے کے رد نہ کرو۔ نام لے کے رد کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بتائیے کہ جو بدعتیوں کی گمراہ فکر کے حاملین کی اکثریت ہے وہ کس وجہ سے گمراہ ہے؟ کس وجہ سے گمراہ ہیں؟ وہ کسی شخصیت پر اعتبار کرتے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے اتنی جلدوں میں تفسیر لکھی، ابھی شیخ کہہ رہے تھے اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس کو اتنا مانتے ہیں، یہ ٹی وی پہ آتا ہے، یہ فلاں چینل چلاتے ہیں، یہ پیس چینل چلاتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار اتنے لوگ مانتے ہیں، وہ علی انجینئر اس کے فالوورز اتنے ہیں، لائک کرنے والے اتنے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو لانچ کیا ہے یہود و نصارہ اور رافضی اسلام دشمن طاقتیں، تو وہ تو دکھائیں گی کہ بھائی ان کو بہت مقبولیت مل رہی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ کی۔ یہ تو قرآن کا میں اسلوب بتا رہا تھا، وقت نہیں ہے، اشارہ کر دوں کہ خارجیوں کے بارے میں ذوالخویسرہ کی تعیین کر کے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکل جاتا ہے۔ ہاں نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرات کریں گے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنی قرات کو ان کی نماز، روزے اور قرات کے سامنے حقیر اور کمتر سمجھو گے۔ صحابہ کی نماز سے کمتر ان کی نماز لگے گی؟ بتائیے کتنی نمازی ہوں گے۔ میں اکثر یہ روایت پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ویسی نماز کوئی پڑھ لے ہوئے خارجی آ جائے تو ہمارا نوجوان اس کو لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، اس کا فالوور بن جائے گا، علماء کی سنے گا نہیں، اس خارجی کے پیچھے چلے گا جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، نماز بہت اچھی ہے لیکن مل جائے تو مار ڈالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قتل کر دینا، مجھے مل جائے تو آج کی طرح قتل کروں گا۔ یہ ظاہری اسباب یا کچھ کارنامے جو دکھائے جاتے ہیں۔ ابھی شیخ کہہ رہے تھے، مجھے بیچ میں تھوڑا سا ایک ہلکا سا اس خبر پہ تأمل ہے کہ شیعہ افریقہ میں بہت سارے لوگ نصرانیوں کو مسلمان کر رہے ہیں، ایسی ہے خبر؟ اگر ہے تو جھوٹی خبر ہے۔ ہاں مجھے پیسہ دے کے کچھ لوگوں کو دکھاوے میں کیا ہوگا، اور وہ نصرانی یا کیسے ہیں جیسے ہمارے ہاں جو مرتد ہوتے ہیں، نشے والے ہیں، شرابی جواری ہیں، دین جانتے نہیں ہیں، اس قسم کے لوگ کچھ ہوں گے تو ہوں گے۔ علامہ ابن حزم کی ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آتی ہے، الفاظ یاد نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اہل بدعت کی تاریخ پڑھ لیجئے، منحرف لوگوں کی،
یہ کبھی کسی ملک کو فتح کر کے مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے، ان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ دوسروں پر فتح حاصل نہیں کرتے، دوسروں پر دعوت کا کام ویسا نہیں کرتے جیسا یہ اہل حق کے خلاف سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک، اور یہ رافضی جب یہ بیت المقدس کی بات کہہ رہے تھے نا شیخ کہ یہودی زیادہ حق، یہودیوں کا حق ہے، غامدی نے کہا، یہی بات رافضی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ بہتر ہے اس سے جیسے کیا نام ہے جو خاندان سعود کے ہاتھ میں مکہ اور مدینہ کے انتظامات ہیں، ان سے بہتر ہے یہ کہتے ہیں۔ ان کے اقوال ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اس قسم کے اور بھی جملے ہیں ان کے کہ ان سے آزاد کر کے مسلمانوں دوسروں کو دے دے، اس سے بہتر ہے ان کے ہاتھ میں رہے۔ جب فلسطین والوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ابھی تازہ جو ہو رہا تھا، اس میں یہ لوگ اپنے دین کی دعوت دے رہے تھے ان مسلمانوں کے، ہماری بات کو قبول کر لیں، ہم تم کو تمہاری ضروریات فراہم کریں گے، گھر دیں گے۔ ہاں، اس طریقے سے وہ شیعہ بنا سکتے ہیں، سنیوں کو بناتے ہیں۔ تو یہ ساری سازشیں چلتی ہے، لیکن ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے نعروں اور وعدوں کو۔ ان نعروں اور حقیقتوں کے دکھائی دینے والے چیزوں کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں وہ علماء دیکھتے ہیں، وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں جن کی نظر منہج پر، کسی قوم، کسی فرقے اور کسی شخصیت کے اصل عقیدے پر ہوتی ہے۔ غلط عقیدے والا صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھلائیاں تو ایک بڑے سے بڑے کافر میں بھی آپ کو نظر آئے گی، کچھ بھلائیاں جس کی وجہ سے لوگ فالو۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہمیشہ یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی بدعت اس وقت تک رائج نہیں ہو سکتی، فروغ نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کو سنت کا سہارا بھی نہ ملے۔ جب سنت بھی کچھ دکھے گی، کچھ اچھائیاں دکھے گی، تب وہ اپنے زہر کو اس کے بیچ میں رکھ کے شوگر کوٹیڈ کر کے آگے بڑھاتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی قوم، علامہ ابن تیمیہ کی بات اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی قوم ایسی ہو جائے، کوئی جماعت جس کے پاس صرف بدعت ہی ہو، گمراہیاں ہی گمراہیاں ہوں، تو اس کو فروغ نہیں ملے گا، پنپے گی نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو دیکھ لو، کتنا بڑا باطل مذہب ہو، کچھ نہ کچھ خوبی نظر آئے گی، اسی سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ شیطان دیکھتے ہیں، دیکھو ابھی ہندو کہتے ہیں مسلمانوں میں گندگی ہے، ہمارے یہاں بہت صاف صفائی ہے۔ پہلی بات تو اس کا تجزیہ کرنے کے لائق ہے، اگر ہے بھی اگر ایسا صحیح تو ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ اصل بنیادی باتیں کیا ہے؟ اصل و خوبی اور بنیادی بات، جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے، منہج ہے، تو اس پر نظر رکھی جائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اس طریقے سے ابو لہب کا رد کیا، منافقین کا رد کیا، اور غلط ہونے پر صحابہ کی بھی تنبیہ کی، امہات المومنین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کر کے کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی جو جو اللہ نے حلال کیا آپ اسے حرام کیسے؟ واقعہ آپ جانتے ہیں بخاری وغیرہ میں، شہد کا شربت پیتے تھے بعض، یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ لونڈی کے بارے میں بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، دونوں صحیح ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ حلال نہیں کر سکتے جو اللہ، نبی کے لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے کہ اللہ کی شریعت کو نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی اور علی انجینئر، ہمارے نوجوان اس کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ بدل دے میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے، سارے صحابہ کے لیے حسن ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سب جنت میں نہیں جائیں گے، تو مانیں گے آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے خالق و مخلوق الگ ہیں، ہم مخلوق اس کے بندے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی جو پیش کر رہے ہیں وحدت الوجودی فلسفہ کہ سب ایک ہی ہے، خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ بلند ہے، قرآن حدیث کی 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں۔ مودی صاحب کہہ رہے ہیں عرش سے مراد سلطنت ہے، ایک جگہ متمکن ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں عرش کوئی الگ سے تخت و معنی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن حدیث نے بیان کیا کہ عرش کا پایا بھی ہے، سایہ بھی ہے، اس کے پیر بھی ہیں، قیامت کے دن حضرت موسیٰ پائے پکڑے ہوں گے، سایہ بھی ہے، اس کے سائے میں ایسے کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی نیکیوں کی وجہ سے وہ سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو عرش ہے، عرش کا پایا بھی ہے، سایہ بھی ہے، اور اس کی صفات جو بیان کی گئی ہے ہمیں ایمان رکھنا ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے، یہی اہل سنت کا موقف ہے، اور یہ سارے لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان میں کہا کہ رویت کے سلسلے میں جو ہے نیا موقف پیش کیا۔ میں نے تقریر میں کہا کہ اہل سنت تو اہل سنت، اہل بدعت کا بھی وہ موقف نہیں ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کیا۔ جاہل جب بولتا ہے تو یہی کرتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں ان سے پوچھا گیا کہ مرتد کی سزا اسلام میں موت ہے، کہا نہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، نہیں معلوم تھا تو کہنا چاہیے نہیں معلوم ہے، کہ توجیہ نہیں کر سکتے تو کہا علماء سے پوچھ کے جواب دوں گا، کہہ دیا کہ ہے ہی نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ طریقہ کار بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ اہل علم جو اہل دیانت ہیں، اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اس میں یہ شامل ہے کہ جس طرح بدعت کو بدعت کہنا ہے، شرک کو شرک کرنا ہے، اسی طرح بدعتی کو، اور اگر کوئی بدعتی ایسا ہے جو اپنی بدعت کو لوگوں میں اپنے نام کی وجہ سے پھیلا رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بدعتی ہے، یہ منحرف ہے، اس کے منہج میں، اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے، غلط ہے۔ اگر آپ اسے اختیار کریں گے تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف نے کسی زمانے میں چھوڑا نہیں ہے۔ آج کچھ لوگوں کو اس پہ شرم آتی ہے یا اس عمل کو انجام دینے والوں پر تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ امت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے آپ کو فضائل اور مسائل بتانا ضروری ہے، اس سے زیادہ کہیں یہ ضروری ہے۔ آپ نے بہت سارا دین کا معاملہ سکھا دیا کسی بچے کو، کسی کلاس کو، لیکن اگر اس نے ایک شرکیہ بات، ایک مسلمہ عقیدے کے خلاف، منہج کے خلاف بات سیکھ کر اسے اختیار کر لیا اور اپنے معاملے کو اسی پہ بڑھا دیا، تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا کبھی کبھی میں ایسا مانتا ہوں یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کن شخصیات سے، کن لوگوں سے بچنا ہے۔ عام آدمی کو اگر کسی بارے میں، جیسے فون آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علماء کے پاس آتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو معتبر ہیں فلاں شخصیت کو متنازع کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اب اگر اس کو کچھ لوگ مان بھی رہے ہیں، کچھ خوبیاں بیان بھی کریں، چھوڑ دیجئے نا، آپ اسی کو پکڑیے جس پر 100% اعتماد ہے، جس کو سب کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابھی آپ کئی مثالیں سن چکے ہیں کہ اپنی گاڑی آپ اس کو نہیں دیتے جس کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈرائیونگ نہیں کرتا۔ آپ کسی اندھے کو پیچھے نہیں چلیں گے اپنی رہنمائی کرتے ہوئے۔ جب آپ کو خبر لگ جائے کہ یہاں خطرہ ہے، ان کے یہاں انحراف ہے، اور یہ بات علماء کہہ رہے ہیں، وہ علماء جو سرٹیفائیڈ علماء ہیں، تو کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کی تقریروں کلپس کو فارورڈ کرتے ہیں؟ کیوں ان کو لائک کر رہے ہیں؟ کیوں ان پر بحث کر رہے ہیں؟ مار دیجئے ان کا ذکر نہ کر کے، ان کو لائک مت کیجئے۔ آپ جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کی بھی تعداد آتی ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھو اتنے لاکھ ہو گئے ان کو سننے والے، تو آپ بھی اس کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں امام شافعی، انہوں نے منکر اپنے زمانے کے منکرین حدیث کا رد کیا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھیے، کتاب الرد علی الجہمیہ جو کتاب التوحید کے نام سے ہے آخری، اس میں مختلف منحرفین کا، بدعتیوں کا رد ہے۔ ہاں، اسی طرح پوری کتاب میں کئی جگہوں پہ، کتاب الحیل میں، قال بعض الناس والے الفاظ میں بہت سے لوگوں کا رد کیا۔ امام احمد نے اپنے دور کے محاسبی اور کئی بدعتیوں کا، جہمیہ کا رد کیا، الگ سے کتابیں لکھی، رسالے لکھے، ان کے بیٹے ابو عبداللہ نے لکھی، امام آجری نے، امام لالکائی نے، امام ابن بطہ نے، امام ابن خزیمہ نے۔ ہاں، کسی زمانے میں ہمارے علماء نے یہ میدان خالی نہیں چھوڑا۔ جو اس وقت کی گمراہی نظر آئی، اس گمراہی کو رد کیا، اور اگر اس زمانے کا کوئی بڑا گمراہ شخص ہے تو واضح کیا کہ دیکھو یہ گمراہ ہے۔ ہمارے ماضی میں بھی، آج بھی جو عرب کے جو کبار علماء اور مشائخ ہیں، علامہ البانی کی ایک مقدمہ پڑھ رہا تھا شرح العقیدہ طحاویہ کا، 70-75 صفحے کا مقدمہ ہے، انہوں نے اس میں عبد الفتاح ابو غدہ، ہاں مجلسوں میں کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں، کسی کو برا لگے گا، کہ اس کو میں مانتا ہوں سڑا ہوا حنفی۔ ہاں، تو یہ لوگ جو تھے، یہ ان کے موقف کے خلاف، یہ فروعاً حنفی ہیں لیکن عقیدے میں یہ اشعری ماتریدی ہیں۔ ابھی جن فرقوں کا ذکر کر رہے تھے شیخ، جہمیہ اور جہمیہ سے نکلنے والی شاخیں، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، ان کے یہاں صفات کا انکار اور تعویل کی جو بیماری اور گمراہی پائی جاتی ہے، وہ ان کے یہاں بھی ہے۔ الو کا انکار ہے، اللہ ہر جگہ وغیرہ وغیرہ، امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ان کا ہے۔ تو انہوں نے، علامہ البانی نے جو ان سے نقد و تنقید کی عبد الفتاح ابو غدہ نے، اس کا جواب دیتے دیتے آدھا مضمون جو لکھ دیا انہوں نے 70 صفحے میں، تقریباً آدھا میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں، وہاں تک نام نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تک میں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے یہ اطمینان ہوا کہ ایسے لوگوں کا، جن کی باتیں اور جن کی شخصیت اس طرح سے فریب دیتی ہیں، ان کے نام کو، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان کے نام کو واضح کرنا چاہیے۔ تو دیکھو، میں اب اس کا نام لے رہا ہوں، وہ شخص عبد الفتاح ابو غدہ ہے۔ بعض عرب علماء سے پوچھا گیا کہ نام لینا ضروری ہے، تو کہا اگر کسی شخصیت کو اتنا اعتماد حاصل ہو کہ وہ شہرت کے ساتھ اعتماد کی شکل میں اس کے نام سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو واجب ہے عالم دین پر کہ اس کا نام لے کر رد کرے۔ یہ دین کے فرائض میں سے ہے۔ ہاں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا رد کر کے ہمیں ایک ثبوت دیا، منافقین کا رد کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کا رد کیا، صحابہ کرام نے بدعت اور اہل بدعت کا رد کیا، بلکہ حدود قائم کی، ان کے ساتھ ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو سماج چلا کہ حضرت عمر نے صبیح کیا نام تھا اس کا، اس کو لوگوں کو ملنا جلنے سے منع کر دیا تھا جب تک اس نے سچی توبہ نہیں کر لی۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، اور تھوڑی میں بھی چاہ رہا تھا کہ اتنا بہترین خطاب اور پرمغز باتیں ہوئی ہے تو اس کے بعد میرے خطاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس اب صدارت بنائے گئے، صدر کو بعض مرتبہ صرف سننا ہی چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے حکم دیا تو باتیں کی اور شاید کچھ پھیل بھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پروگرام میں اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے، اور اس میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس میں ہر اعتبار سے رب العالمین ہمیں خیر عطا فرمائے کہ اس میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس سے استفادے کی توفیق ملے، اور ہمارے اندر میں یہ بھی چاہوں گا، دعا کروں گا کہ ہمارے اندر سیکھنے سکھانے، علم اور علماء سے شوق پیدا ہو جائے، اس سے ترقی ملے گی۔ ایسے اور بھی پروگراموں کا میں اگر جماعت یا ذمہ داران یا مسجد کے ذمہ داران اس میں دیر کریں تو لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے، خواتین کی طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام رکھیے، ان علماء کو، ایسے علماء کو بلائیے جن سے ہم کو علمی اعتبار سے پختگی، گہرائی معلوم ہوتی ہے، اور وقت کے فتنوں کو جاننے کا موقع ملے تاکہ ہمارے ارد گرد میں جو گمراہ کن انحرافات پائے جاتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ یہ ہمارے کھانے پینے کی، جملہ یاد رکھیے گا، کھانے پینے کی جو ضرورت ہے، بازار سے آپ سبزی ترکاری، گیہوں چاول، دال اناج مسالے لاتے ہیں نا، اس سے زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ نہیں آئے گا، چل جائے گا، بھوک سے آپ مر جائیں گے، مرنا ہی ہے، لیکن اگر بغیر ہدایت کے فتنوں کے ساتھ، شرکیہ، کفریہ قسم کی گمراہیوں کے ساتھ اگر بندہ مر گیا تو کبھی جہنم کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ میں اخیر میں شیخ محترم جنہوں نے اتنے بھرپور بہترین پرمغز خطاب سے نوازا، ان کے حق میں دعا کروں گا کہ ہم سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے، دکتور عبد الرحمن کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عام طور سے طریقہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اناؤنسر ہوتے ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہم شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد اس پروگرام کے منتظمین، محرکین، معاونین اور جو مسجد کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت مجھے خوشی ہے اتنی دیر تک پروگرام چلا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو شہر مالیگاؤں سے باہر سے تشریف لائے ہیں، جیتانا کے کچھ حضرات نظر آ رہے ہیں اور دوسرے علاقوں کے حضرات نظر آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس آمد کو بھی قبول فرمائے، اور مجھے خاص طور سے میں یہ شوق ذوق رکھتا ہوں کہ اس پروگرام میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے آپ اسے نوٹ کریں۔ ایسے پروگراموں میں ہمارے پاس قلم اور کاغذ ہونا چاہیے، خاص پوائنٹ نوٹ کریں۔ شیخ نے کہا فلاں کتاب کا مطالعہ کریں، انہوں نے اپنی کتاب کا حوالہ دیا، کم وقت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو اشارہ کیا، ہمیں اس کو تفصیل سے پڑھ لینا چاہیے جب موقع ملے تو، اور کچھ خاص باتیں اگر بیان کی ہیں اسے نوٹ کرنا چاہیے، ہمیں یاد کر کے دوسروں تک جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں بھی اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ ایک سلسلہ بندھے جس سے وہ جو چیز سن لیا اسے بس بھول گئے، سن کر اڑا دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق دے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔